اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی خصوصی ٹرانسمیشن شب شہادت مولا امیر المومنین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 20 رمضان ہے، 11 اپریل ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر نافذ ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، اس میں جو بھی خصوصی ایام ہوتے ہیں ان کے لیے خصوصی نشریات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس وقت آپ شہادت امیر المومنین کی خصوصی نشریات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع مولا امیر المومنین کی عظمت در قرآن کے اعتبار سے آج کی ہماری گفتگو ہم نے اس پہ رکھی ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ استاد حضرت علمیہ نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آیت اللہ سید نسیم عباس نجفی صاحب قبلہ کی خدمت پرسہ پیش کریں گے اور بھی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفی صاحب سلامت رہے، میری طرف سے بھی امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام مومنین مومنات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ اس میں گفتگو آغاز کیا جائے گا مولا امیر المومنین کی۔ ہمارا جیسے آج کا موضوع بھی عظمت امیر المومنین در قرآن ہے، تو مولا امیر المومنین کی عظمت در قرآن کیا ہے، اس کو تھوڑا سا بیان فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مبارک میں بہت ساری آیات مولا علی علیہ السلام کی شان میں بالخصوص اور اہل بیت کی شان میں بالعموم آئی ہیں، اور اس بات کا اقرار خود مفسرین اہل سنت نے بھی اپنی تفاسیر میں اس کا اقرار کیا ہے۔ اگر ہم مشہور آیات کو لیں تو آیت تطہیر مولا علی علیہ السلام اور باقی اہل بیت کی طہارت و عفت و عصمت کی گواہی دے رہی ہے۔ اگر ہم آیت ولایت کو لیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ولی ہے، اور ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ تو مولا کی شان کے اعتبار سے، شان نزول کے اعتبار سے میں نے ترجمہ کیا، ورنہ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بعض روایات بتاتی ہے کہ ہر امام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور سارے ائمہ اس آیت کا مصداق ہیں۔ اسی طرح اگر ہم سورہ دہر کی بات کریں تو پورا سورہ دہر جو ہے اس کی اغلب آیات، ویسے تو پوری سورت ہی اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، لیکن اس سورت کی اغلب آیات اہل بیت علیہ السلام کی شان میں اور مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ ہم سے آپ سے شکریہ کے طالب ہیں اور نہ جزا کے طالب ہیں۔ تو لہٰذا بہت ساری آیات آیا مباہلہ کو اگر ہم دیکھ لیں، وَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ آپ بلاؤ، آپ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی مستورات کو بلاتے ہیں، آپ اپنی مستورات کو بلائیں، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنی جانوں کو بلائیں، پھر مبالغہ کرتے ہیں۔ تو یہاں انفسنا کا جو مصداق ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اسی طرح آیت غدیر کو، جو آیت ولایت بھی ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، وہ بات پہنچا دیں جو آپ پہ نازل ہو چکی ہے۔ اگر اس بات کو آپ نے
نہ پہنچایا تو گویا رسالت میں سے کوئی بھی پیغام آپ نے نہیں پہنچایا۔ اگر ہم اجمالی طور پہ بات کریں تو حتیٰ ابن عباس سے اہل سنت تفاسیر میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے کہا جہاں بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کی بات کی ہے، اے ایمان والو، تو وہاں رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سر فہرست جو مصداق ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو اس حوالے سے کئی علماء نے کتابیں جمع کی، وہ اہل سنت علماء نے 300 کے قریب آیتیں مولا علی کی شان میں، اور اگر تشیع کی بات کریں تو علامہ ہاشم بہرانی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب میں 1000 آیتیں مولا علی کی شان میں جو نازل ہوئی ان کو جمع کیا۔ الف آیا، کتاب کا نام ہی یہی ہے، الف آیا نزلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ علی کی شان میں 1000 آیت نازل ہوئی۔ اور اگر ہم فرامین معصومین کی بات کریں تو معصوم فرماتے ہیں ربع القرآن نزل فینا، کہ چوتھائی حصہ قرآن کا ہماری شان میں آیا، وربع القرآن نزل فی اعدائنا، اور چوتھائی قرآن ہمارے دشمنوں کے مذمت میں آیا، وربع القرآن فی الحلال والحرام، اور چوتھائی حصہ حلال و حرام کے بارے میں، وربع القرآن فی القصص والعبر، اور چوتھائی حصہ قصے اور عبرتیں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر اجمالی طور پہ جمع کیا جائے تو مولا علی علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں کہ رسول اسلام کے بعد جن کی شان میں سب سے زیادہ آیتیں آئیں۔ جی مفتی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت قرآن میں کیا ہے، اس کے اوپر ایک تھوڑا سا اجمالی خاکہ جو ہے قبلہ نے پیش کیا۔ قبلہ مولا امیر المومنین کی عظمت اگر ہم کہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ہے، تو اس پہ بھی کچھ ہمارے نوجوانوں کے لیے پیش فرما دیں۔ جی، اس میں بھی وہی بات ہے کہ جس طرح آیات بہت کثرت سے مولا علی کی شان میں آئیں، جیسے آپ عمل کرتے جاتے تھے آیتیں بنتی جاتی تھیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور آپ کے گھوڑے کی شان میں صورت آ گئی، گھوڑے کی پھونکار اور اس کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاریاں۔ تو یہ ساری باتیں باقاعدہ اس کے لیے جو ہے نا ایک تفصیلی وقت اور تحقیق کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے تو اپنا کتابوں اور تفاسیر کا مراجعہ کریں، لیکن یہاں پہ روایات کی جو آپ بات کریں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اہل سنت مصادر میں بھی فضائل صحابہ نام جیسے احمد بن حنبل نے کتاب لکھی اور علماء نے، تو مناقب امیر المومنین پہ اہل سنت علماء نے، خوارزمی جیسے انہوں نے کتاب لکھی، تو ان علماء نے تقریباً 5000 کے قریب احادیث جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی عظمت اور شان میں جمع کی ہیں، اور اتنی زیادہ احادیث کسی اور کی شان میں آئی نہیں ہے رسول خدا کی زبان سے جتنی مولا علی کی شان میں آئی ہیں۔ اور اگر ہم تشیع کے مصادر کی بات کریں تو اس پہ بہار الانوار میں مولا علی علیہ السلام کی سیرت اور ان کے مقام اور ان کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، کئی جلدیں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مولا علی کی ذات کے حوالے سے فقط لکھا ہے۔ بہار الانوار کی جو 110 جلدیں، اس میں سے کافی جلدیں جو ہیں مولا علی علیہ السلام کی شان میں ہیں، باقی ائمہ کی شان میں بھی الگ الگ جلدیں انہوں نے اس کو مرتب کیے۔ اور اسی طرح باقی علماء نے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو اور مناقب کو اور ان کی سیرت کو جمع کیا۔ یہاں پہ میں چاند ایک احادیث ایز اے تبرک، کیونکہ آج مولا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو میں ایز اے تبرک چاند ایک روایات عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم ان چیزوں کو بیان کریں جو شہادت کے اسباب تھے، اور جو آپ نے وصیتیں کی بالخصوص جو ہے آخری وقت میں، وہ پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہر دور میں، ہر زمانے اور ہر ملک کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ یہاں پہ بعض احادیث میں جیسے کہ مشہور احادیث میں رسول خدا فرماتے ہیں عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ مومن کے جو روز قیامت جو نامہ اعمال ہوگا اس کا جو عنوان اور ٹائٹل ہوگا وہ علی علیہ السلام کی محبت ہوگی۔ کبھی فرمایا جیسے کہ ندا آئی احد کے جنگ میں جب آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، لا سیفا الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں، علی جیسا بہادر کوئی نہیں۔ کبھی فرماتے حب علی ایمان و بغضہ نفاق، علی کی محبت ایمان ہے اور علی کے ساتھ بغض رکھنا نفاق ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود مولا علی سے ارشاد فرماتے ہیں یا علی لولا کا
ما عرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے میرے بعد مومن کی پہچان ہی نہ ہوتی۔ اور کبھی فرماتے ہیں یا علی مسلوں کا فی الامہ کا مسل کو قل هو اللہ احد فی القرآن، آپ کی مثال اس امت میں ایسی ہے جیسے قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں۔ اگر کوئی ایک حصہ ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو تیسرا حصہ قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی 2 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو 2 حصے قرآن کی تلاوت کا ثواب، اگر 3 مرتبہ تلاوت کرے تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اور یا علی آپ بھی اسی طرح من احبہ کا بلسان ہی فقط اخذ سلسل ایمان، کہ جس نے آپ سے اپنی زبان سے محبت کی اس نے اپنے ایمان کا تیسرا حصہ حاصل کر لیا۔ ومن احبہ کا بلسان ہی وقلب ہی، جس نے زبان سے کے ساتھ دل میں بھی محبت رکھی اس نے فقط اخذ سلسل ایمان، اس نے ایمان کے 2 حصے حاصل کر لیے۔ ومن احبہ کا بقلب بلسان ہی وقلب ہی وعانہ کا بید ہی فقط استکمل الایمان، کہ جس نے زبان سے بھی محبت کی دل میں بھی محبت کی اور اسی طرح ہاتھ سے آپ کی مدد و نصرت بھی کی، چاہے قلم کے ذریعے چاہے تلوار کے ذریعے چاہے جس طریقے سے ہاتھ سے مدد ہو سکتی ہے، تو اس بندے نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو بہت ساری احادیث ان میں سے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق ہے ثم دار علی، پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی چلتے جائیں۔ اور کبھی فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں سب سے پہلے حوض کوثر پہ علی میرے پاس ہوں گے۔ بہت ساری احادیث میں جو آپ نے مولا علی کی شان میں بیان کی ہیں، کبھی فرماتے ہیں حامل اللوائی فی الدنیا والآخرہ علی، کہ علی وہ ہیں کہ جو دنیا و آخرت میں رسول خدا کے علم بردار ہیں۔ اور فرماتے ہیں خلقت انا والی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک شجرہ سے ہیں۔ امرنی ربی بسد الابواب الا باب علی، تمام لوگوں کے تمام صحابہ کے دروازے مسجد نبوی کی طرف جو کھلتے تھے ان کو بند کرنے کا اللہ نے حکم مجھے دیا ہے، مگر علی کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ وہ ساری فضیلتیں ہیں جو مولا علی کی شان میں آئی۔ کبھی فرمایا عالم امتی من بعد علی، میرے بعد امت میں سب سے زیادہ علم والے علی ہیں۔ اقضاکم علی، فرمایا آپ میں سے سب سے بڑے قاضی اور جج علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ کبھی فرماتے انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ انا المنذر والہادی من بعد علی، میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور ہادی جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کبھی فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت دو۔ فإن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ بہت ساری احادیث ہے، مجھ سے اس کے لیے تو باقاعدہ ایک پروگرام چاہیے، میں سمجھتا ہوں آج اتنا ہی اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مولا امیر المومنین کی عظمت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان صادق سے بہت کچھ صادر ہوئی، اس میں سے کچھ تھوڑا بہت تبرکن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں قبلہ نے پیش کیا۔ بات کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جو آخری وصیت فرمائی دی اس کا اجمالی بیان جو ہے وہ فرما دے قبلہ۔ جی، آپ کی آخری وصیت بہت اہم وصیت ہے اور پوری دنیا کے لیے، پورے دنیا کے انسانوں کے لیے، ہر ملک کے لیے آپ نے ایک ایسا ایک نظام، ایک ایسا پیغام دیا کہ جس پیغام کے ذریعے سے انسان اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ دنیا و آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ سکتا ہے۔ لہذا مختصر جو اس وصیت کے اندر ہے، سب سے پہلے تو آپ نے تقوی کے بارے میں بار بار وصیت کی، اور دنیا سے لا تعلقی، دنیا سے مراد وہ دنیا ہے جو انسان کو خدا سے اور دور کر دے اور دین سے دور کر دے اور انسان کی آخرت خراب کر دے، ورنہ دنیا مزرعۃ الآخرت ہے، دنیا کے ذریعے انسان اپنی آخرت بھی کما سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے بارے میں آپ اللہ سے ڈرتے رہنا، پڑوسیوں کے علاوہ یتیموں کے بارے میں وصیت کی، نماز کے بارے میں، روزے کی اہمیت کو بیان کیا، خصوصاً ماہ رمضان کے روزے، حج کی اہمیت، زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں کو اللہ کی یاد دلائی، اور یتیموں کے مال کھانے سے ڈرایا۔ آپ نے صلہ رحمی اور اس وصیت کے اندر صلح کرانے کا بالخصوص حکم دیا۔
اور ساتھ ساتھ اگر ہم اس وصیت میں دیکھیں تو مولا علی علیہ السلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ خصوصی طور پہ فوکس کیا، اور اس مقام پہ اصحاب نبی جنہوں نے بدعتیں نہیں پھیلائی تھی ان کے بارے میں بھی آپ نے وصیت کی، اور اہل بیت نبوت کے بارے میں خصوصی طور پہ متوجہ کیا، اور آخر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون علی البر والتقوی، نیکی میں تعاون اور برائی میں تعاون نہ کرنے والی آیت کو بھی تلاوت کیا، اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنے کے بارے میں حکم دیا۔ تو اس وصیت میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اگر اس پہ تفصیلی بات ہو تو کئی پروگرام چاہیے، لیکن آج اجمالی طور پہ تھوڑا سا مختصر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی مصطفیٰ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ دنیا کے متعلق اور ظالم اور مظلوم کے متعلق اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ جی، اگرچہ وصیت کی ابتدا مولا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو آپ نے کی، لیکن اس وصیت کو بعد میں فرماتے ہیں کہ سب کے لیے جس مومن تک یہ بات پہنچے، فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، کہ میں اللہ کے تقوی کو تمہیں وصیت کرتا ہوں، وان لا تبغی الدنیا وان بغتکما، دنیا کے پیچھے نہ جانا اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے آئے، وَلَا تَأْسَفَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا ذُوِّيَ عَنْكُمَا، اس دنیا میں سے اگر تم میں سے تمہارے پاس سے کوئی چیز چلی جائے تو اس پہ افسوس نہ کرنا، وَقُولَا بِالْحَقِّ وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ، حق کی بات کہتے رہنا اور اجر کے لیے عمل کرنا۔ اور آخر میں اسی وصیت کے آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو مولا علی علیہ السلام اس مقام پہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بالخصوص جو ہے نا، یہ کلام جو مولا کی ہے ہر دور کے لیے ہے، لیکن اس دور میں جو ظلم و ستم کا ہر اقتصادی طور پہ، امن کے اعتبار سے، بہت ساری جہات سے جو ظلم و ستم کا دورہ ہے، امام نے فرمایا وَقُونَ لِلظَّالِمِ خَصْبًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، کہ ظالم کے مد مقابل کھڑے رہنا، کون للظالم خصما، ہمیشہ مد مقابل رہنا، اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ تو یہ وہ وصیت ہے جو مولا علی علیہ السلام نے اس وصیت کے ذریعے سے ہمیشہ اہل حق کو یہ پیغام دیا ہے کہ ظلم جس شکل میں ہو کبھی ظلم کا ساتھ نہ دینا اور مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا۔ جی مفتی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں ظالم اور مظلوم کے متعلق قیامت تک کے لیے مولا امیر المومنین کی جو وصیت کے اندر جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ وحدت کو قائم کرنے، قبلہ اور تفرقے سے بچنے کے لیے ارشاد فرمایا آپ نے، وہ بیان فرمایا۔ جی، پھر آپ نے دوبارہ فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ و جمیع ولدی و اہل بیتی و من بلغہم کتابی ھذا من المومنین، کہ سارے گھر والوں کو، سارے اپنی اولاد کو، اور جس مومن تک یہ بات پہنچے اس کو میں وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ ربکم، اپنے رب کے اللہ کے بارے میں تقوی اختیار کرتے رہنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، قرآن کی آیت کو یہاں پہ آپ نے اقتباس کے طور پہ لیا کہ جب دنیا سے جاؤ تو سر تسلیم خم کرتے ہوئے جاؤ، یعنی اس حالت میں جاؤ کہ جو بھی اللہ اور رسول اور اہل بیت نے تمہیں دین پہنچایا ہے، جو احکام دیے ہیں، اس کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم ہونا چاہیے، کوئی آپ کی مرضی نہ ہو، جو مرضی ہو آپ کے تمام افعال میں، آپ کے دیکھنے میں، سوچنے میں، بولنے میں، سننے میں، ان تمام افعال میں اللہ کی مرضی ہو، سر تسلیم خم کرتے ہوئے جانا۔ اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور تفرقے میں نہ پڑنا، اور اللہ کی رسی پورا دین بھی ہے، روایات میں اللہ کی رسی کا مصداق قرآن بھی ہے، اور اللہ کی رسی کا مصداق اہل بیت بھی ہیں، اللہ کی رسی کا مصداق خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یعنی اگر کوئی تفرقے سے بچنا چاہتا ہے، بلکہ ایک عربی بدو آتا ہے رسول خدا کی خدمت میں اس آیت کے نزول کے بعد کہ اے اللہ کے رسول، وہ اللہ کی رسی کون ہے جسے ہم تھام لیں تاکہ ہم تفرقے سے بچ جائیں؟ تو آپ نے، روایت کہتی ہے اخذ بیدہ وجعل علی کتف امیر المومنین علیہ السلام، اس بدو کا ہاتھ پکڑا اور مولا کے کندھے پہ رکھا اور فرمایا ھذا حبل اللہ فاعتصم بہ، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقے سے بچ جاؤ گے۔ لہذا جتنے فرقے ہیں، جتنی امت کے اندر تفریق اور ایک دوسرے کے بارے میں اختلاف ہے، غلط فہمی ہے، دین سے دوری ہے، دین کی سمجھ نہیں آتی، اس کا حل ہے محمد و آل محمد سے تمسک اور مولا علی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا۔
اور اس کے بعد پھر آیت میں آپ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ کی جی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لہذا اس نعمت جو مومنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں بغض کی بجائے الفت ہے، اس نعمت پہ بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جی مجھ سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت وحدت کو قائم کرنے کے حوالے سے، تفرقے کو ختم کرنے کے حوالے سے مولا کے عظیم ترین ارشاد۔ اب بات کریں گے قبلہ امور کو منظم کرنے اور صلح اور صلح رحمی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ جی فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، تیسری مرتبہ پھر تقوی کی بات کی، ونظم امرکم، اپنے امور کو منظم کرو۔ یعنی فقط بعض لوگ اس بات سے یہ سمجھتے ہیں کہ تنظیم سازی کر لینا کسی ملک میں، کسی علاقے میں لوگوں کے درمیان ایک خاص جیسے، فقط اس نقطے یہ بھی مطلوب ہے، لیکن اس بات پہ مولا نے اکتفا نہیں کیا۔ تمام زندگی کے امور ہیں، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، ان کو منظم کرنے کا حکم دیا۔ دیکھیں نماز نظم سکھاتی ہے، روزہ جو ہے انسان کے کھانے پینے کا نظم ہے، انسان کے سونے کا نظم ہے، انسان کے کام اور دوسروں کے ساتھ تعامل کا نظم ہے، حج کے اندر ایک اپنا نظم ہے۔ خدا نے اس کائنات میں پرندوں کے اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی جب اڑتے ہوئے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ایک منظم طریقے سے اڑ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ جانور بھی جب کسی طرف چلتے ہیں تو ایک لائن بنا کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سسٹم جو خدا نے بنایا ہے وہ منظم، جسے آج دنیا نے ٹائم ٹیبل کا نام دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی برنامہ بنائیں، اسی طرح اپنی زندگی کے تمام امور کو منظم کریں۔ آپ کا سونے کا وقت محدد ہو، آپ کا کھانا جو ہے جو آپ کے لیے جتنا مناسب ہے وہ کھائیں، بولنا آپ کا منظم ہو، آپ کا دوسروں کے ساتھ بیہیویئر منظم ہو، آپ کا لباس منظم ہو، آپ کی سوچ منظم ہو، آپ کے تمام تصرفات جو لوگوں کے حقوق کے اعتبار سے ہیں، پڑوسیوں، رشتہ داروں، اپنے فرینڈز کے اعتبار سے، جو بھی آپ کے زندگی کے مراحل ہیں ان تمام میں اگر نظم و ضبط ہوگا، تب آواز بلند نہ ہو، آواز مثلا متوسط منظم طریقے سے آپ بول رہے ہیں، تو ہر چیز میں جب تنظیم اور نظم ہوگا تو یہ بات خدا کو بھی پسند ہے، اور مولا نے آخری بار مقام پہ وصیت بھی دی ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی میں نظم و ضبط ہونے کی وجہ سے ان کے صلاحیتیں یا وسائل کم بھی تھے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ آؤٹ پٹ دیا، بہت زیادہ نتائج دیے دنیا و آخرت کے اعتبار سے، اپنے لیے، فیملی کے لیے، ملک کے لیے۔ لیکن بہت سارے باصلاحیت لوگ ذہن کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے منظم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوئی خاص آؤٹ پٹ نہیں دیا، خاص ثمرہ نہیں دیا اپنی زندگی سے۔ تو اس بات کے ساتھ ساتھ امام فرماتے ہیں وَصَلَحَ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، ایک دوسرے کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو صلح کروا دینا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول خدا کو سنا، اوصى بِصَلَاحِ بین ذات بینکم، آپ نے جو لوگوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیا۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، آپ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا جو ہے وہ عام یعنی مستحب نماز اور سنت روزوں سے افضل ہے۔ اور اسی اللہ صلاح ذات بین کے ساتھ ساتھ یعنی جب جھگڑے ہوں تو صلح کروانا، جھگڑے فیملی میں ہوں، جھگڑے خاندانوں میں ہوں، پڑوسیوں میں ہوں، دوستوں میں ہوں، قبائل میں ہوں، ملکوں میں ہوں، تنظیموں میں ہوں، کسی مرحلے پہ جھگڑے جو ہیں ان کے درمیان صلح کرانا خود قرآن کا بھی حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، خدا نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ سارے مومن بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کروایا کرو۔ تو صلح کا حکم قرآن میں بھی دیا۔ آج یہاں اس دور میں بھی اتنے جھگڑے بڑھ گئے ہیں کہ ہر فیملی میں، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، تو یہ جھگڑوں کے درمیان صلح کروانے والے لوگ کم نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا فَصِلُوا ذَوِي أَرْحَامِكُمْ، اپنے رشتہ داروں سے جو ہے نا صلہ رحمی کرتے رہنا۔ یحون اللہ علیکم الحساب، روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حساب کو آسان کر دے گا۔ اور اسی مقام پہ آپ نے فرمایا ان البغض حالقۃ الدین لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ کسی سے بغض نہ رکھنا، یہ تمہارے دین کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ کیونکہ جب کسی مومن سے بندہ بغض رکھتا ہے، پھر اس سے حسد کرتا ہے، پھر اس پہ تکبر کرتا ہے، پھر اس کی غیبت کرتا ہے، پھر اس کی چغل خوری کرتا ہے، پھر اس کی اہانت کرتا ہے، پھر اسے اذیت دیتا ہے، یعنی ایک بغض کی وجہ سے ہزارہا گناہ جو ہیں
وہ اس کے دروازے کھلتے ہیں اور اس مومن کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے. جو حق ساکت نہیں ہوتے، کسی مومن کے کسی کو حقیر نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دعا کو نہیں روکا جا سکتا، اس کے ساتھ تعاون جو ہے نیکی میں اس کو نہیں روکا جا سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مولا نے ایک فرمان میں بیان کر دی ہیں. جی موسی صاحب. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت مولا امیر المومنین کا فرمان، کلام امام الکلام بیان کیا جا رہا ہے. اور اب بات کریں گے یتیموں کی. اور یہ مولا امیر المومنین کا ذکر ہو اور یتیم پروری کا ذکر نہ ہو تو بات یوں بھی ادھوری رہ جاتی ہے. یتیموں کی پرورش اور مال کے بارے میں امیر المومنین کے عظیم ارشادات بیان فرماتے ہیں قبلہ. جی فرمایا اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کو یاد رکھنا. لا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے رہ جائیں اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ ضائع ہو جائیں. فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول خدا سے یہ سنا تھا، من عال یتیما حتی یستغنی اوجب اللہ لہ الجنہ، کہ اگر کسی ایک یتیم کی کوئی پرورش اور اس کی کفالت کرے گا یہاں تک کہ وہ یتیم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، غنی ہو جائے، اپنے تمام امور کو چلانے والا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک یتیم کی پرورش کے بدلے میں اس کے لیے جنت واجب قرار دے دے گا. کما اوجب لعاقل مال الیتیم النار، جس طرح اللہ نے یتیم کا مال کھانے والے کے لیے جہنم لازمی قرار دے دی ہے. اور قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک روایت میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ معصوم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، مولا وہ کون سا چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جہنم جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے من اکلا مال الیتیم درہمن، جس نے یتیم کا ایک درہم مال کھایا اس کے جہنم جانے کا سبب بن سکتا ہے، اللہ کہ وہ یتیم معاف کر دے، اللہ کہ انسان توبہ کر دے، اس کا حق واپس کر دے، وہ الگ بات ہے. لیکن حقوق العباد تو معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. لہٰذا امام نے جب یہ جملہ فرمایا تو کتاب الخمس جو وسائل الشیعہ میں بہت ساری روایت جمع ہوئی ہیں، وہاں امام نے فرمایا جس نے ہمارا مال کھایا اس کے جہنم جانے کا سبب بن سکتا ہے. لہذا خمس جو آیت ابھی تک قرآن کے اندر موجود ہے، اہل بیت کا حق، سادات کا حق، اللہ نے اس کو قرآن میں بالکل بیان کیا ہے. روایات بہت زیادہ ہے اس حوالے سے، اور علماء کے فتاوے بھی روایات کی روشنی میں کہ جو بندہ خمس نہیں دیتا اس کی وہ نماز جو اس نے ایسے لباس میں پڑھی ہے جس کا خمس نہیں دیا یا زکوٰۃ نہیں دی ہوئی تھی اور اس مال غصبی سے خریدا، تو وہ نماز بھی باطل ہے. تو بہت سارے لوگ ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں. وہ مال جو خدا دے رہا ہے اور اس کو خرچ کرنے کے بارے میں اتنی آیات، خدا قرآن میں 4 پارے میں فرماتا ہے کہ آپ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جہاں تک کہ خرچ کرو جس چیز سے آپ محبت رکھتے ہو. سورہ بقرہ میں اگر انفاق اور خرچ کرنے کی بات ہو تو بہت ساری آیات اس حوالے سے روایات موجود ہیں. لوگ خرچ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرتے، لیکن جو واجب خرچ ہے زکوٰۃ اور خمس اس کو تو لازمی ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ جو مستحب اخراجات ہیں اس کو بھی، جیسے اس وصیت میں بھی آپ نے فقراء کے حوالے سے خصوصاً ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی الفقراء والمساکین فشرکوہم فی اموالکم، کہ مساکین اور فقیروں کو آپ یاد رکھنا، اللہ کی اس اللہ کے حکم کو یاد رکھنا اور اپنے اموال میں ان کو شریک کرنا. للسائل حقٌ، جیسے کہ قرآن نے بھی جو ہے نا اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سوال کرنے والے کا حق ہے. ہاں کچھ لوگ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، ان کو بھی روایات کہتی ہیں اگر آپ دے دیں تو آپ کو تو اجر مل جائے گا، لیکن اگر پیشہ ور ہے وہ مستحق نہیں ہے تو نہ دے، حرج نہیں ہے. لیکن جو مولا کی اس وصیت میں بات ہوئی ہے اس میں مولا نے تبادل کی بات کی ہے، علیکم بالتواصل والتوازل، کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنا، ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہنا. تو یہ بات ہے. یتیموں کے حوالے سے تو بہت ساری روایات ہیں کہ جس نے یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے خدا اسے جہنم سے جو ہے نا آزاد کرے گا. تو اس طرح بہت ساری روایات ہیں. جی مفتی صاحب. سبحان اللہ. بہت تیزی کے ساتھ قبلہ آگے بڑھتے ہیں. پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں امام نے کیا فرمایا؟ جی فرمایا اللہ اللہ فی الجیران،
फ़इन्नहुम वसियतु नबिय्यिकुम, कि पड़ोसियों के बारे में अल्लाह को याद रखना, वो तुम्हारे नबी की वसीयत है, तुम्हारे पड़ोसी। माज़ाला यूसीना हत्ता ज़नन्ना अन्नहु सयुवर्रिसुहुम, कि रसूल खुदा हमें इतनी मर्तबा वसीयत करते थे पड़ोसियों के बारे में, यहाँ तक कि हमारा ये ख्याल हुआ कि रसूल खुदा पड़ोसियों को विरासत में भी हिस्सेदार करार देंगे। तो ये जो बात है पड़ोसियों की अहमियत के 40 घर चारों तरफ अगर आप शुमार करें, 40 घर मसलन दाएं बाएं आगे पीछे, तो ये सारे पड़ोसियों के हद में आते हैं। और सबसे बड़े पड़ोसी तो फैमिली मेंबर होते हैं, और उसके बाद साथ वाले। आज दुनिया में ये हालत हो चुकी है कि पड़ोसियों के बारे में ये तक पता नहीं होता कि मरीज है या दुनिया से वफात पा चुका है। बाद लोगों के मैयत घरों में कई दिन तक पड़े रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी हो रहा है, और अब तो मुस्लिम कंट्रीज में भी ओल्ड हाउसेस बन रहे हैं, और बुजुर्गान जो रहमत हैं, वालिदैन जो रहमत है, उनको जहमत समझा जा रहा है। ये एक ऐसी अदम तरबियत की वजह से मुसीबत आ रही है, इंसान खुद अपने लिए रहमत के दरवाजे बंद कर रहा है। तो पड़ोसियों के बारे में उनका हक है कि अगर वो भूखे हैं तो उनको खाना खिलाया जाए। बाज रिवायात में कि उस बंदे का रोज़े क़यामत पे ईमान नहीं है कि खुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। अगर अल्लाह। मरीज है तो उसकी तीमारदारी की जाए, उसको किसी मानवी सपोर्ट की जरूरत है, जबान से उसकी कोई मानवी उसको शफकत के चंद अल्फाज बोल दें। जी मुंशी साहब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह। कुरान पर अमल के हवाले से मौला अमीरुल मोमिनीन की ताकीद और इरशादात बयान फरमाते हैं। फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फिल कुरान ला यस्बिकन्नकुम इलल अमल बिही गैरुकुम। कुरान के बारे में अल्लाह को याद रखना, कुरान पे अमल करने में कोई गैर आप पे सबकत न ले जाए। ये वो मैसेज है इमाम अलैहिस्सलाम का जो कुरान के महीने में, माह रमजान कुरान का महीना है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, जो 1000 महीनों से बेहतर रात है। वल्लज़ी अंज़लल कुरान, तो अल्लाह ने इस कुरान को जो माह रमजान में नाजिल किया, एक मुकम्मल यानी तदरीजन भी नाजिल किया, दफ़अतन भी इस माह रमजान में नाजिल किया। तो इस माह रमजान की भी बरकत है, जिसमें एक आयत की तिलावत बाकी महीनों में पूरे कुरान की तिलावत, जैसे कि खुतबा शाबानिया में रसूल खुदा ने फरमाया कि पूरा कुरान आप बाकी महीनों में पढ़ते हैं तो जितना सवाब आपको मिलता है, इस महीने में एक आयत की तिलावत से मिलता है। अगर इस दौर में कोई इंसान सही करात नहीं कर सकता, मीडिया का दौर है, वो कुरान की तिलावत तर्जुमे के साथ सुने, साथ साथ खुद भी दुहराता रहे। और इसमें एक तो सवाब है, दूसरा मार्फत हासिल करने का हुक्म है, क्योंकि कुरान की जब तक मार्फत नहीं होगी तर्जुमे और तफसीर के साथ, इंसान वो हक अदा नहीं कर सकता जो वालिदैन की गर्दन पे औलाद का है, कि औलाद को कुरान की तालीम दो। फ़कत तालीम कुरान की तिलावत नहीं है, कुरान के अवामिर भी है, कुरान के नवाही भी हैं, कुरान किस चीज़ का हुक्म देता है, किस बात से रोकता है, ये सब औलाद का हक है वालिदैन के ऊपर। अगर ये हक अदा नहीं किया जाएगा, रोज़ क़यामत जिस तरह औलाद आँख होती है, औलाद जो है ना फरमान हो तो वालिदैन की आँख शुमार होती है, इसी तरह रिवायत बताती हैं वालिदैन भी आँख शुमार होंगे। तो मौला ने अमल की तरफ तवज्जो दिलाई कि कुरान फ़कत इस्तिखारों के लिए नहीं है, कुरान फ़कत जहेज़ में देने के लिए नहीं है, कुरान फ़कत घर में बरकत के लिए नहीं है, कुरान फ़कत जो है कब्रों पे पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान फ़कत जो है वो तिलावत के लिए नहीं है। ये सारी बरकतें अपनी जगह हैं, लेकिन कुरान का जो मेन मकसद है, इमाम ने कहा इस पे अमल करो। कुरान का अमल तब होगा जब कुरान के मानी और मारिफ को समझा जाएगा। आज लोग कुरान की तिलावत तक करने के लिए इस मीडिया के दौर में इतने मशगूल हैं, माह रमजान में भी तैयार नहीं है। अगर एक माह रमजान में पूरा खत्मे कुरान को इंसान नहीं करता तर्जुमे और तफसीर और फाहम के साथ, फरासत के साथ, तो फिर ऐसा बंदा रोज़े क़यामत पछताएगा कि काश कुरान को समझ लेता। और कुरान की तो इतनी बरकतें हैं दुनिया के एतबार से, आखिरत के भी एतबार से। उस घर में रहमत नाज़िल होती है, वो घर सितारों की तरह चमकता है, आसमान वालों के लिए जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। खुदा से दुआ है, और सूरह फुरकान 19वें पारे में रसूल खुदा का एक शिकवा पूरी उम्मत के ऊपर, जो रोज़े क़यामत आप मुकदमा दायर करेंगे, वो ज़िक्र हुआ है। वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, परवरदिगार इस कुरान को इस उम्मत ने छोड़ दिया था। देखें, लोगों ने लगाया नारा हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह किताब काफ़ी है, कुरान को ही छोड़ दिया।
جب اہل بیت کو چھوڑا تو قرآن بھی چھوٹ گیا، کیونکہ قرآن اہل بیت کے بغیر کما حق کو ہو بعض چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن اس کے تعویل، اس کے بواطن، اس خدا کی مراد کیا ہے، عام جو ہے نا کتابیں جو دنیا داروں کی لکھی ہوئی ہے ان کو سمجھنے کے لیے ہم نے کالجز، یونیورسٹیز، لیکچرر لاکھوں کروڑوں اربوں تنخواہیں دے رہے ہیں، ایک سسٹم بنایا ہے۔ تو جو اللہ کی کلام ہے، جس سے بڑھ کر کوئی مفکر نہیں، جس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، جس سے بڑھ کر کوئی دقیق فکر نہیں ہو سکتی، تو وہ اس کو سمجھنے کے لیے کیا خدا کی طرف سے کوئی معلم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری مختصر سی بات تھی قرآن کے حوالے سے۔ موسی صاحب سلامت رہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور مستورات اور کنیزوں اور فقراء کے بارے میں پھر وصیت فرمائیے۔ جی، آپ فرمایا اللہ اللہ فی النساء و ذات ایمانکم و ما ملکت ایمانکم، کہ اللہ کو یاد رکھنا مستورات کے بارے میں، اور جو تمہاری کنیزیں ہیں ان کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا۔ فإن آخر ما قال رسول اللہ انہ قال اوصیکم بضعیفین، کہ دو ضعیفوں کے بارے میں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، النساء و ما ملکت ایمانکم، ایک مستورات کے بارے میں اور اپنی کنیزوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اور روایت بھی بتاتی ہیں، مولا کی بات بھی اس میں موجود ہے کہ جو کہ مستورات کو خدا نے جو گھر کا نظام بہترین طریقے سے چلانے کے لیے، تاکہ ایک بہترین نسل کی تربیت کر سکیں، بہترین شوہرداری کر سکیں، جہاد المرأہ حسن التباؤل، اچھی شوہرداری کو پہ ایسے ہی ثواب ملتا ہے ایک مستور کو جیسے ایک مرد کو میدان جنگ میں جا کے ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ کہنا یہ چاہوں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اسلام نے جو عزت دی ہے مستور کو، جو ماں کی شکل میں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو بیٹی کی شکل میں ہے جس کو رحمت قرار دیا گیا، بیوی کی شکل میں نصف ایمان کو کامل کرنے والی ہے جیسے کہ روایت میں رسول خدا کی آخری وصیت تو مستورات کے حوالے سے تھی۔ آج دیکھیں دنیا میں جو مختلف ظلم و ستم کی شکلیں ہیں کہ مستور کو دنیاوی تعلیم نہیں دی جاتی، اگر وہ دی جاتی ہے تو دینی نہیں دی جاتی بچی کو تعلیم، اس طرح بچوں کو بھی، یہ بھی ایک ظلم کی شکل ہے۔ پھر اس کا وراثت میں جو حق ہے ایک بچی کا وہ اس کو محروم کیا جاتا ہے، یہ ایک ظلم کی شکل ہے۔ پھر اس کو جو ایک ہم مرتبہ، یعنی ہم مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ جو ایک ریسپیکٹ ایز اے انسان، بلکہ بعض مقامات پہ ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بعض مقامات پہ حتیٰ بیوی کی حیثیت سے اس کی عزت اور ریسپیکٹ مرد سے بھی بعض لحاظ سے زیادہ ہے۔ تو وہ جو اس کو ریسپیکٹ اسلام نے دی ہے وہ اس کو نہیں دی جاتی، یہ بھی اس پہ ظلم ہے۔ آج جو لیڈیز کے دنیا میں جو ایک عالمی مستورات کا دن منایا جاتا ہے اور اس میں وہ اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، یہ فکر اچھی ہے، لیکن اس آزادی کے نام پہ کون سے حقوق کا مطالبہ وہ ان سے کروایا جا رہا ہے، یا ان کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ بھئی ہم روٹی نہیں پکائیں گی، ہم یہ نہیں کریں گی، ہم وہ نہیں کریں گی، ہم جو چاہیں کریں گی۔ تو یہ جو فکر شیطانی فکر آئی ہے، اس سے تو عورت کو ایک یعنی ایز اے ٹیشو پیپر اپنا استعمال کریں، جہاں مرضی جس حالت میں استعمال کریں اور اس کو پھینک دیں، یعنی عورت کو اس طریقے سے جو آزادی کا نعرہ دلوا کے اور یہ چھوٹی چھوٹی گھٹیا حرکتیں ان سے کروا کے بعض عورتوں سے، تو یہ ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کو ذلت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ان کو مصائب کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ان کو انسلٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اسلام نے جو عورت کو ریسپیکٹ دی، جو چادر دی، اور چادر کے اندر باہر بھی اگر معاشرے میں کوئی اپنی ذمہ داریاں شریعت کے دائرے میں ادا کر سکتی ہے تو اسلام نے اس کی بھی آزادی دی ہے۔ یعنی جس چیز کو چھپایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ بڑی کاسٹلی ہے، وہ قیمتی چیز ہے۔ جس چیز کو اسلام ریسپیکٹ دے رہا ہے اس کا مطلب ہے اسے کھلے عام چھوڑا جانا اس کی ریسپیکٹ اور اس کے مقام کے خلاف ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں میں عرض کر دی میں نے، اگرچہ ہر ایک بات جو مولا کے فرمان میں ایسے پورا پروگرام بھی کافی نہیں ہو سکتا۔ جی موسی صاحب ٹھیک ہے، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے کب وصیت فرمائی؟ میں نے فرمایا اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها خیر العمل وعمود دینکم، نماز کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا یہ بہترین عمل ہے اور تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ اللہ فی الزکوٰۃ فإنها تطفی غضب ربکم، زکوٰۃ میں اللہ کو یاد رکھنا
یہ زکوٰۃ تمہارے رب کے غضب کو خاموش کر دے گی۔ لہذا جو لوگ جن پہ زکوٰۃ واجب ہے، چاہے کھجور ہے، چاہے گندم ہے، جو ہے، یا جو گائے بھینس بکری جن جن چیزوں پہ زکوٰۃ 9 چیزوں پہ ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ آج دنیا میں دیکھیں، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی کرونا آتا ہے، یہ سارے غضب کی شکلیں ہیں۔ لہذا انسان متوجہ ہو ان چیزوں کی طرف۔ اور زکوٰۃ جو ہے سورہ توبہ میں خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، کہ ان کو پاک کرو، روحانی طور پہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے زکوٰۃ دینے سے۔ اسی طرح جو ہے روزے کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ فی الصیام، اللہ اللہ فی صیام شہر رمضان، کہ رمضان کے روزے کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا، فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، کہ یہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے روزہ۔ سومو تصاحو، رسول خدا کی حدیث ہے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ آج جسمانی صحت بھی روزے میں ہے، روحانی صحت بھی روزے میں ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، اس طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح پچھلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ جی مفتی صاحب سلامت رہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ ٹائم ہمارے پاس اب محدود ہو رہا ہے، تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام اور پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وصیت فرمائی، بیان فرمائیں۔ جی آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی ذریت نبیکم، کہ اللہ کو یاد رکھنا اپنے نبی کی اہل بیت اور ذریت کے بارے میں، فلا یظلمن بین ازہرکم، تمہارے ہوتے ہوئے ذریت رسول اور اہل بیت رسول پہ ظلم نہ ہو، وانتم تقدرون علی المنع عنہم، اس حال میں کہ آپ لوگ اس ظلم کو روک سکتے ہو، پھر بھی اہل بیت پہ اور رسول کی اولاد پہ اگر ظلم ہوگا، جو مختلف ادوار میں ہوتا رہا اور آج تک ہو رہا ہے، آج بھی رسول خدا کی اولاد میں سے پردہ غیب میں لوگوں کے ظلم کی وجہ سے موجود ہے، کیونکہ لوگ تیار نہیں کہ امام آئیں اور اس اسلام حقیقی کو نافذ کریں اور ہم اس کو قبول کریں۔ حق کے خمس کھایا جا رہا ہے، حق کے حکومت غصب کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں امام نے آخری وصیت میں بیان فرمائی ہیں۔ اور اصحاب پیغمبر کے بارے میں بھی آپ نے وصیت کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں، اللہ اللہ فی اصحاب نبیکم، کہ اپنے نبی کے اصحاب میں اللہ کو یاد رکھنا، الذین لم یحدثوا حدثا ولم یعوا محدثا، ان اصحاب کے بارے میں وصیت فرمائی کہ جنہوں نے رسول خدا کے بعد بدعتیں ایجاد نہیں کی اور بدعتیں ایجاد کرنے والوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ ان اصحاب کو جو ہے نا، نبی کے اصحاب کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا، فَأَوْصَى بِهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے اصحاب کے بارے میں وصیت کی، سلمان ہے، ابو ذر ہیں، عمار ہیں، مقداد ہیں، وَلَعْنَ الْمُحْدِث مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ، رسول خدا نے ان اصحاب پہ لعنت کی تھی کہ جنہوں نے بدعتیں ایجاد کی، چاہے وہ اصحاب تھے یا غیر اصحاب تھے، والمعی منہم، فرمایا اور جو ایسے اصحاب کو سپورٹ کرنے والا ہے، تعاون کرنے والا ہے، نصرت کرنے والا ہے، پناہ دینے والا ہے، جنہوں نے بدعتیں ایجاد کی، جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والا ہے، اس پہ بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی۔ جی مصیب صاحب۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے مولا امیر المومنین کی عظیم ارشادات، بسم اللہ۔ فرماتے ہیں فلا تخافن فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے رضا کے لیے جو ہے وہ اس بات سے خوف زدہ نہ ہونا کہ لوگ تمہاری ملامت کریں گے، آپ حق بیان کرتے رہنا۔ اور اسی مقام پہ آپ فرماتے ہیں ولا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ امر بالمعروف نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ أَشْرَارُكُمْ، تمہارے اوپر جو تمہارے مجتمع اور سوسائٹی میں سے شریر لوگ ہیں وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ فَتَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، پھر آپ لوگ دعا کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ، اور یہ بات تمہارے اوپر لازمی ہے کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنا اور ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہنا، والتبار، اور ایک دوسرے سے نیکی کرتے رہنا۔ ایاکم التقاطع والتدابر والتفرق، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرنا،
ایک دوسرے کو پشت نہ دکھا کے چلے جانا، اور اسی طرح جو ہے ایک دوسرے سے تفرقہ بازی نہ کرنا، وتعاون علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی میں تعاون کرنا، ولا تعاون علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور ایک دوسرے کے اوپر زیادتی میں تعاون نہ کرنا، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام، اللہ سے ڈرتے رہنا، بے شک اللہ بہت شدید عقاب دینے والا ہے۔ تو یہاں پہ بہت قیمتی باتیں جو اس دور میں تقریباً مفقود ہو چکی ہیں کہ نیکی میں تعاون نہیں کیا جاتا، گناہ اور زیادتی میں تعاون کیا جاتا ہے، بالکل اور صحیح۔ اسی آخری طرح ہمارے ایک پاس دوسرے سے قطع تعلق ہی کی جاتی ہے۔ جی مصری صاحب۔ 10 منٹ ہمارے پاس ہیں، اس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے اسباب اور مصائب دونوں بیان فرما۔ مصری صاحب، میں اس میں تفصیل تو نہیں ہو سکتی، اختصار کے ساتھ اتنا عرض کروں گا کہ بغض علی وہ سبب تھا کہ جو جنگوں میں آپ نے مشرکین کے بڑے بڑے مارے تھے، بدر سے لے کر احد اور خندق سے لے کر خیبر اور ہر جنگ میں، تو وہ جو بغض تھا لوگوں کے دلوں میں علی علیہ السلام کا، اسی بغض کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خود رسول خدا نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں جو حقد ہے علی تیرے بارے میں، بغض ہے، وہ میرے بعد ظاہر کریں گے، اور وہی ہوا کہ آپ کو حق خلافت و حکومت سے بھی جو ہے نا بٹھا دیا گیا گھر میں اور پیچھے ہٹا دیا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ کو ظاہری حکومت ملتی بھی ہے تو آپ پہ جنگوں پہ جنگیں مسلط کی گئی، کبھی جمل کی شکل میں، کبھی صفین کی شکل میں، وہ سارا وہ بغض تھا جو لوگوں کے دلوں میں تھا۔ حالانکہ رسول خدا فرما چکے تھے حب علی ایمان و بغضہ نفاق، کہ علی کی محبت ہی ایمان ہے اور علی سے بغض رکھنا منافقت ہے، لیکن لوگوں نے دنیا کے مسائل کو ترجیح دی، دنیاوی چیزوں کو ترجیح دی، آخرت کو جو ہے نا پس پشت ڈالا، اور مولا علی سے جنگیں بھی لڑی، اور حالانکہ رسول خدا یہ بھی فرما چکے تھے حرب کا حربی، علی جس نے آپ سے جنگ لڑی اس نے گویا رسول خدا سے جنگ لڑی ہے، اور جس نے رسول خدا سے جنگ لڑی ہے اس نے اللہ سے جنگ لڑی ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں تھیں۔ یہاں پر روک کے سوری ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابن ملجم مرادی ملعون کو، جو کہ مولا امیر المومنین کا قاتل ہے، خدا لعنت کرے اس پر بعض مفسرین نے اس کو صحابی لکھنے کی کوشش کی ہے، اس کو بھی اس کے اوپر بھی کمند ڈالی ہے، اس کو بچانے کے لیے اس کو صحابی بھی لکھنے کی کوشش کی ہے، اور کہہ کر کے سب صحابی بھی جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں، اس کو وہاں پر بچایا جائے، یہ کوشش بھی ہوئی ہے، اور اس کی غلطی کو اجتہادی غلطی بھی کہا گیا ہے، اور بعض نے جو کہ ناصبی ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کی ضربت کو جو ہے وہ اس کو کہا ہے کہ اس پرہیزگار کی کیا کہنے، اس پرہیزگار کی ضربت کے یہ تک جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں ساری میرے ساتھ، کیونکہ پروگرام میں ٹائم کم ہے ورنہ ان تمام حوالوں کو بھی بیان کر دیتا۔ یہ سب بھی کیا گیا ہے نواسب کی طرف سے، اس پہ بھی تھوڑی سی 2 منٹ بات کرنے کو۔ جی مرسی صاحب، اصل میں سورہ منافقین کن صحابہ کے لیے، وہ صحابی تھے، رسول کے پاس ہوتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے پوری صورت اتار دی۔ تو منافق صحابی جو بغض علی رکھتا ہے، رسول خدا فرما رہے ہیں وہ منافق ہے، تو اگر اس کی صحابیت ثابت بھی ہو جائے تو یہ منافق ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے گہرے ترین جو ہے نا گڑھے میں ہوں گے۔ یہ بنو امیہ دور میں ایسی باتیں گھڑی گئیں، وہ آیتیں جو مولا کی شان میں آئیں، وہ مولا کے قاتل کے بارے میں ایک ملا کو پیسے دے کے جو ہے نا وہ بیان کی گئی۔ تو یہ ساری باتیں ان لوگوں کو وقتی طور پہ تو اپنی وہ پارٹی اور اپنی حقیقت اور اپنا نفاق، جب اس طرح کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دشمنان اور قاتلان علی کے دفاع کرتے ہیں، تو اس میں علی کا کچھ نہیں جاتا، علی کے چاہنے والوں کا کوئی نقصان نہیں، یہ اپنا نفاق ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ آج بھی ہم علی کے منکر ہیں، آج بھی ہم علی سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، آج بھی ہم قاتلان علی کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ابن ملجم آیا تھا ظاہری طور پہ تو وہ ایک انسان تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک فکر آ رہی تھی مسلسل، رسول خدا کی زندگی میں بھی جو علی سے بغض تھا اور زندگی کے بعد بھی تھا، اور جو جنگیں لڑی گئیں، پھر خوارج سامنے آئے، اور جو شام والوں نے جنگ مولا علی سے لڑی، تو ایک ماحول کریٹ کیا گیا علی سے بغض کے بارے میں، علی کے بارے میں پروپیگنڈا کر کے، اور علی علیہ السلام کے خلاف جنگیں لڑنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ علی کو قتل کیا جائے۔ یہ تو تلوار ابن ملجم کی چلی، لیکن سب تلواریں جو مولا کے خلاف اٹھی تھی، جس جنگ میں اٹھی تھی،
وہ سب علی کے قاتل شمار ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ارادہ تو کیا تھا علی کے قتل کا، جی ہاں، اور علی سے اس کا عملی اظہار بھی کیا تھا، اور رسول خدا سے جنگ کر رہے تھے گویا جب علی سے جنگ کر رہے تھے، اور ان کی توبہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے۔ اگر توبہ ہوتی تو بعد میں علی کے فضائل پڑھے جاتے، بعد میں علی کے اولاد کو حق دیا جاتا، علی کی اولاد کے جنازے پہ تیر نہ چلائے جاتے، کربلا برپا نہ ہوتی، اگر علی سے بغض جو ہے نا وہ اللہ، ختم ہوتا، علی کے بعد بھی ختم تو نہ ہوا، اس کو تو اور پروموٹ کیا گیا، بالکل یہاں تک کہ آخری مولا بات حسین علیہ السلام نے کربلا میں، مصائب کی طرف آ رہا ہوں، کربلا میں مولا حسین علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب سے بھی خطبے دلوائے، خود بھی بار بار خطبے دیے، تو فرمایا علامات قاتلوننی، کس بات سے مجھ سے جنگ کر رہے ہو؟ کیا میں نے تمہارا کو حق غصب کیا ہے؟ کیا تمہارے کسی بندے کو میں نے قتل کیا ہے؟ کیا میں نے کسی سنت کو بدل دیا ہے؟ تو سب کا ایک ہی جواب تھا، بغضًا منا لابیک، کہ ہمارے دلوں میں تیرے والد علی کا بغض ہے، ہم اس وجہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو منافقین جمع تھے کربلا کے اندر، آج یزید سے دفاع ہو رہا ہے تو یہ دفاع کریں، یہ اپنا نفاق ظاہر کر رہے ہیں، تاکہ جب خدا جہنم میں بھیجے گا ان کو اور گہرے ترین گڑھے میں بھیجے گا تو خدا کے پاس ان کے اعمال کی اور ان کے اقوال کی حجت ہوگی۔ اور اسی مقام پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ بغض جو پل رہا تھا اور مختلف لوگ چاہ رہے تھے کہ جنگوں میں علی کو نہیں مار سکے علی کی شجاعت کی وجہ سے، تو ابن ملجم مرادی ملعون نے 1000 درہم میں وہ تلوار بجھائی، اور 19 کی رات کو کوفہ کی مسجد میں وہ تلوار چھپا کے وہ لیٹا ہوا تھا الٹا، اور مولا نے اذان کے بعد تمام لوگوں کو جو مسجد میں سوئے ہوئے تھے اٹھایا اور کہا اٹھ کے نماز پڑھو۔ علی کو معلوم تھا، لیکن خدا کے حکم کے اور اس پہ اوپر سر تسلیم خم کرتے ہوئے مولا نے اس چیز کو قبول کیا، اور وہ ملعون آتا ہے اور مولا سجدے میں سر رکھتے ہیں، پہلی رکعت کا سجدہ، پھر دوسرے سجدے میں جب سر رکھا، اٹھانے کا ارادہ کیا، تو اس ملعون نے زوردار تلوار ماری، اور یہ اتنی سخت تلوار تھی زہر میں بجھی ہوئی کہ اگر پورے اہل کوفہ پہ چل جاتی تو پورے اہل کوفہ ہلاک ہو جاتے، لیکن علی کی زبان سے وہ تاریخی جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ مقام علی ہے کہ کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت، کسی اور کو اتنا بلند مقام نہ ملا۔ امام حسن حسین دوڑتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، جبریل نوحہ پڑھنے لگتے ہیں، تہدمت واللہ ارکان الہدا، اللہ کی قسم ہدایت کے ارکان آج منہدم ہو گئے، وصطفقت ابواب الجامع، مسجد کوفہ کے دروازے آپس میں ماتم کر رہے تھے، آندھی چلی اور جبریل نے ندا دی، قتل ابن ام المصطفیٰ، کہ مصطفیٰ کا چچا زاد مارا گیا، قتل علی المرتضی، علی المرتضی مارا گیا، قتل اشک الاشقیاء، سب سے بدبخت ترین انسان نے علی کو قتل کر دیا۔ امام حسن آتے ہیں، اپنے بابا کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں، خون سے داڑھی رنگین ہو چکی تھی۔ میں کہوں گا مولا علی آپ مظلوم ہیں، لیکن آپ کا کوئی سر اٹھانے والا بیٹا حسن تو موجود ہے نا۔ کربلا میں دیکھیے کہ جب حسین کا سر اٹھانے والا کوئی نہ تھا، بس آپ کا سر نیزے پہ سوار تھا، جب امام سجاد کہہ رہے تھے پھپھی اماں میرے بابا کا سر نیزے پہ سوار ہو چکا ہے۔ جب گھر میں آتے ہیں بیویوں کا کوہرام برپا ہوا، بی بی زینب کہتی ہے آخری وقت جب وصیتیں کرتے کرتے مولا کا آخری وقت آیا، الوداع کیا، تو جب یہ بات کی مولا نے تو روایت کہتی ہے قامت زینب والقت بنفسہا علی صدر ابیہا، بی بی زینب اٹھی بابا کے سینے پہ گر گئی، کہا بابا میں نے کربلا کے واقعے کو سنا ہوا تو ہے، میں چاہتی ہوں آخری وقت میں آپ مجھے کربلا کا واقعہ بیان کریں۔ مولا نے ایک جملہ پڑھا، یہ نہیں کہا کہ علی اکبر کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، عباس کے بازو کی مصیبت آئے گی، مولا حسین کے سر کی مصیبت آئے گی، یہ جملے نہیں کہ مولا نے ایک جملہ کہا کنی بے و نساء اہلے کے، اے میری بیٹی زینب میں دیکھ رہا ہوں تو بھی ہے، تیرے خاندان کی مستورات بھی ہیں، السبایا فی ھذا البلد، اس کوفہ شہر میں قیدی بن کے لائی جائیں گی۔ گویا امام اس مصیبت کو سب سے بڑی مصیبت سمجھ رہے تھے، کہہ رہے تھے بیٹی آج تو شہزادی ہے، کل قیدن بن کے آئے گی، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم
قتلة الأمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے، ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم میرے بیٹیوں کو دیا شب شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اس وقت آیت اللہ نسیم عباس ہمارے ساتھ موجود تھے نجف اشرف عراق سے، اور ہمارے پروگرام کا تو ٹائم ناظرین تمام ہو گیا، مگر ہمارے اسکرین سے انشاءاللہ جو ہے وہ خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام ہوا ہے، اور مسلسل آپ مولانا امیر المومنین کی ایسی مشان شخصیت پر اور اس مصیبت کی اندوہ کی رات کی جو مصائب ہیں اس پر جو ہے وہ خصوصی ہماری نشریات آپ ملاحظہ کرتے رہیں گے۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل جو کے ٹائم سے رات 9 بجے پھر ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔